جسٹس یحییٰ آفریدی کو اگلے چیف جسٹس کے طور پر 3 سال کے لیے نامزد کر دیا ہے حکومت نے، کیا آپ کے تاثرات ہیں؟ دیکھیے، مجھے امید ہے کیونکہ میں اس کو ایک اچھا شخص سمجھتا ہوں، جج بھی اچھا، یہ امید ہے کہ یہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا اور یہ ناانصافی نہیں کرے گا اپنے سینئر جج کے ساتھ اور اس کو ریفیوز کرنا چاہیے۔ اور ہم کال بھی یہی کل دیں گے وکلا کی طرف سے کہ مت ایکسیپٹ کرو، تم اپنی باری پہ چیف جسٹس بنو گے، تم تیسرے نمبر پہ ہو، تمہارے بعد منیب اختر اور منیب اختر تم چیف جسٹس بنو گے، یہ تم آنریبلی بنو گے۔ آج اگر تم لیتے ہو تو تم اپنا نام پر ایک بہت بڑا دفعہ لگا دو گے اور قوم بھی تمہیں نہیں معاف کرے گی، وکیل بھی تمہیں معاف نہیں کرے گی۔ اور اس کے علاوہ اگر وہ قبول کر لیتے ہیں تو تحریک انصاف کا کیا لائے عمل ہے؟ ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے اس چیز سے۔ اچھا، تو پھر کیا پروٹیسٹ کریں گے؟ وکلا کی طرف سے کہہ رہا ہوں، ایز لائرز ہم اس کو کنڈیم کریں گے اور اس کے خلاف تحریک چلائیں گے۔ صاحب، اب ظاہر ہے جو لائر کمیونٹی ہے وہ کیا بہت زیادہ ڈیوائیڈڈ نہیں ہے؟ ابھی ہمارے ساتھ سپریم کورٹ بار کے صدر موجود ہیں شہزاد شوکت صاحب، انہوں نے تو قبول کیا اس فیصلے کو۔ کمپرومائز آدمی ہے، وہ ان سے ملا ہوا ہے، وہ کھل کے باہر آ کے بات کرے نا، لوگ اس کے ساتھ بتائیں گے وکیل کہ ہم کیا سمجھتے ہیں اس کو۔ انہوں نے اس نے سال بھر میں اپنا آفس مس یوز کیا ہے اور اس قسم کا آدمی جس کو ہم صدر کہتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے، کوئی صدر اس حد تک کمپرومائز نہیں ہوا جتنا یہ ہوا ہے۔ سب کو پتا ہے کہ وکیلوں میں ہمیشہ سے اس اصول پر ہمیشہ ایگری کیا ہے کہ چیف جسٹس جو ہے وہ سپریم کورٹ کا سینئر موسٹ جج ہونا چاہیے۔ یہ 2 دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے، اس سے بڑا نقصان ہوا ہے۔ جب اس کو منیر کو 1954 میں چیف جسٹس بنایا گیا تھا آؤٹ آف ٹرن، اور جسٹس ابو صالح محمد اکرم کو اگنور کیا گیا تھا، اس کا نقصان ساری قوم جانتی ہے۔ 1994 میں جب 700 سینئر موسٹ جج کو اگنور کر کے میڈم بینظیر بھٹو صاحبہ نے بنوایا تھا سجاد علی شاہ کو، اس کا قوم نے بھی بھگتا، اس نے خود بھی بھگتا ہے۔ جب کبھی بھی اس قسم کا کام پاکستان کی تاریخ میں 2 دفعہ ہوا ہے، اس کے بدترین نتائج ہوئے ہیں۔ اس لیے یہ چیز جو ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت بڑا دھبا ہوگا۔ میں اب بھی امید کرتا ہوں کہ یحییٰ آفریدی ایک اچھے شخص کے طور پہ جانے جاتے ہیں، اپنا نام جو ہے وہ تباہ و برباد نہ کرے اور اپنے آپ کو تاریخ میں ایک اچھے جج، اچھے آنے والے وقتوں میں ایک اچھے چیف جسٹس کے طور پر یاد کیے جائے۔ اب اور کیونکہ حمید خان صاحب آپ وکلا کے اس پر کہہ رہے ہیں کہ ہم پروٹیسٹ میں جائیں گے، اب مسئلہ یہ ہے کہ وکلا ڈیوائیڈڈ ہیں آپس میں، تو آپ کیا وہ پروٹیسٹ ایسا کر پائیں گے کہ حکومت پر اثر انداز ہو سکے؟ اور پھر آپ کی جماعت تحریک انصاف نے بھی کہا کہ اگر سینئر موسٹ کو نہیں بنایا تو ہم پروٹیسٹ کریں گے۔ آپ کی پارٹی بھی کیا اس پوزیشن میں ہے کہ پروٹیسٹ کر کے کچھ متاثر کر سکے حالیہ واقعات کے بعد؟ دیکھیے، وہ بھی ہوگی، لیکن یہ ایشو میں اس کو پولیٹیکل پارٹی کا ایشو نہیں بنانا چاہتا۔ یہ وکلا کا پیورلی وکلا کا ایشو ہے۔ وکلا میں کتنی ڈویژن ہے وہ 29 تاریخ کو سپریم کورٹ بار کے الیکشن میں سامنے آ جائے گی۔ ہمیں یقین ہے کہ اس بارے میں اس دفعہ جو کنڈیمنیشن ہوگی، سب سے بڑی کنڈیمنیشن شہزاد شوکت کی ہوگی، جس نے 1 سال اپنے آفس کو مس یوز کیا اور وکلا کی نمائندگی کرنے میں ناکام ہوا۔ سب اور اس کے علاوہ جو پارٹی کہتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آج کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کرنی چاہیے تھی تحریک انصاف کو؟ علی ظفر صاحب کے ڈس ایگری کرنے کی خبر سامنے آئی کہ وہ چاہتے تھے کہ شرکت ہو، مگر اس کے باوجود پارٹی نے کل اعلان کیا، پھر اچانک جو سیاسی کمیٹی تھی اس نے فیصلہ کر دیا۔ بالکل ٹھیک کیا۔ میں سمجھتا ہوں ہم نے اس امینڈمنٹ کو اصولی طور پہ ایکسیپٹ ہی نہیں کیا۔ یہ 2 امینڈمنٹ بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ ایک چیف جسٹس کی نامینیشن کے لیے کوئی سیاسی کمیٹی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ خود بخود ایک خودکار طریقے سے، جیسے کہ 18ویں ترمیم میں کر دیا تھا، اس سے پہلے یہی فیصلہ 1998 میں سپریم کورٹ کے 10 رکنی بینچ نے کیا تھا کہ، اور تب تو ابھی قانون آئین میں بھی ترمیم نہیں ہوئی تھی کہ سینئر موسٹ ہی جج جو ہے وہ چیف جسٹس ہوگا۔ لہذا یہ ویسے بھی فیصلہ جو ہے سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے خلاف ہے۔
اگر ہم 1 منٹ کے لیے بھلا بھی دیں 18ویں ترمیم کو تب بھی خلاف ہے، اور سارے وکلاء نے اس کو قبول کیا تھا کہ یہ بالکل درست فیصلہ۔ اس کے بعد سے ابھی تک جتنی بھی سکسیشن ہوئی تھی تو پاکستان میں سی جے پی وہ پیسفلی ہوتی رہی، اس میں کوئی ٹربولنس نہیں آئی، کیونکہ خود بہت سب کو پتا تھا کہ اب جب تاریخ کو یہ ریٹائر ہوگا تو اگلا فلاں چیف جسٹس ہوگا، اس کے کارنر کے بعد فلاں چیف جسٹس ہوگا۔ اس لیے اب جو اس قسم کے معاملات پھر سے سپریم کورٹ کو آپس میں ڈیوائڈ کرنے کے لیے مدنیتی کی بنیاد پر کیے گئے ہیں، یہ اس کا مطلب ہماری بات درست تھی کہ یہ جو ترمیم ہو رہی ہے اس کے پیچھے وکٹمائز کرنے کا مقصد ہے سینئر موسٹ ججز کو، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح عدلیہ کی آزادی طلب کی جائے اور ہم اپنی مرضی کے جج لا کے اپنی مرضی کے فیصلے کرا سکے۔ اب ہمارے لیے، ہمارے پاکستان بھر کے وکلاء کے لیے چیلنج ہے، کیا ہم اس قسم کی چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں ایکسیپٹ کریں گے؟ مجھے یقین ہے ایسا نہیں ہوگا، اس لیے امید ہے کہ یحییٰ صاحب اس بات کو سمجھتے ہوئے یہ اس کو قبول نہیں کریں گے اور معاملات کو